بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایم نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں قسیم ظفر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بہاولپور سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد خضر عباس سانتا کی رپورٹ کے مطابق الیکشن انجمن تاجران لال سوہانہ جیتنے پر مرکزی صدر سید اسرار حسین، ضلعی صدر انجمن تاجران بہاولپور ملک صلاح الدین احمد کی آمد، انجمن تاجران لال سوہانہ الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی، گلدستے پیش کیے۔ بہاولپور لال سوہانہ الیکشن انجمن تاجران میں اللہ نواز چشتی کو بھاری اکثریت سے کامیاب ہونے پر مرکزی صدر بہاولپور سید اسرار حسین، ضلعی صدر انجمن تاجران بہاولپور ملک احمد کی لال سوہانہ آمد، تاجران برادری کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سندھو کی زیر صدارت تعلیمی اداروں میں نیوٹریشن پروگرام اور متوازن خوراک کی آگاہی بارے اہم اجلاس ہوا۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے۔ میاں جہانزیب کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان، پرنسپل زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس ٹوبا ٹیک سنگھ، ڈاکٹر ضیاء الرحمان، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر محمد شہباز، ماہر غذائیت ڈاکٹر فروا طارق، ڈاکٹر مہا اور فوکل پرسن ایجوکیشن جاوید گورایا نے شرکت کی۔ پرنسپل زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سب کیمپس ٹوبا ٹیک سنگھ، ڈاکٹر ضیاء الرحمان اور ماہر غذائیت ڈاکٹر فروا طارق نے پروگرام کی کارکردگی بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم کی خصوصی کاوشوں سے تعلیمی اداروں میں نیوٹریشن پروگرام اور متوازن خوراک کی آگاہی جاری ہے۔ شیخوپورہ سے ہمارے بیورو چیف عظیم احمد یزدانی کے مطابق گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج شیخوپورہ میں انٹر کالجیٹ سپورٹس مقابلوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں تقریب تقسیم انعامات میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری رانا احمد عتیق انور، ٹکٹ ہولڈر لیگ پی پی 139 رانا طاہر اقبال، سردار علی حیدر ڈوگر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز عظمیٰ ادریس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پرنسپل کالج ڈاکٹر پروفیسر عبدالرحیم اشرف، پروفیسر رانا محمد ارشاد، پروفیسر حافظ محمد ابوبکر، پرنسپل گرلز کالج بکی نعمانہ محمد یار، پرنسپل گریجویٹ کالج پیر بہار شاہ ڈاکٹر اسما مقبول، اسسٹنٹ پروفیسر مس بشرا شبیر، چیئرمین سپورٹس ڈاکٹر محمد نعیم عطا، مس کاریہ اقصا، راشد حسین، پروفیسر علی آصف، روما خالد، عابد علی، پروفیسر عابس، پروفیسر عباس ورک، کرامت علی، علی میر، لائبریرین سپورٹس ممبر روما خالد اور دیگر اساتذہ و طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فتح جنگ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ملک محمد وحید کی رپورٹ کے مطابق فتح جنگ کے عاصم رفیق ولد محمد رفیق نے تھانہ فتح جنگ میں تحریری درخواست پیش کی کہ رجسٹری محرر تحصیل فتح جنگ تعینات ہوں۔ مسمی مسلم لیگ نون کے تحصیل صدر قدیر خان ولد بشیر خان تقریباً 6 ماہ ہوئے میرے آفس آیا، مجھے کہا کہ اگر یہاں رجسٹری محرر رہنا ہے تو ہر ماہ 1 لاکھ روپے بھتہ دینا پڑے گا، جس کو میں نے سمجھایا اور اپنی عزت کی خاطر خاموش رہا، لیکن قدیر خان گائے بگائے بھتہ طلب کرتا رہا۔ مورخہ 21 اکتوبر کو ہمراہ جہانگیر خان رجسٹری اہلکار آفس سے واپس جا رہے تھے کہ راستے میں قدیر خان اپنے ساتھ ایک شخص لے آیا اور ہمارا راستہ روک کر قدیر خان نے پسٹل تان کر کہا کہ بھتہ نہ دینے کا مزہ چکھاتا ہوں۔ میں نے جان کے خوف سے 50,000 روپے دیے اور منت سماجت کر کے مزید رقم کے لیے مہلت مانگی۔ تھانہ فتح جنگ پولیس نے سرکاری ملازم کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے تفتیش عمل میں لاتے ہوئے بھتہ مانگنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے والے ملزم قدیر خان ولد بشیر خان کو گرفتار کر لیا، جس سے دوران انویسٹیگیشن ملزم کے انکشافات پر پسٹل 30 بور مما ایمونیشن برآمد کر لیا گیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس لاہور کے ریجنل ڈائریکٹر امان اللہ ملک کے بیان کے مطابق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیمسٹر بہار 2024 کے پوسٹ گریجویٹ کے امتحانات 15 نومبر سے شروع ہو رہے ہیں۔ شعبہ پورٹل CMS امتحانات نے طلبہ کے رول نمبر سلپس اپلوڈ کر دی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سبزدار پولیس کی بڑی کارروائی۔ سبزدار پولیس نے ایک عورت سمیت 4 رکنی متحرک ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا۔ ریکارڈ یافتہ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی سے مختلف علاقہ جات سے گرفتار کیا گیا۔ ملزمان میں ساجدہ پروین سمیت وسیم خان، نوید حیدر اور راشد شامل ہیں۔ ملزمان عوام الناس سے گن پوائنٹ پر واردات کرتے اور مال مسروقہ آپس میں تقسیم کر لیتے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کی گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین ڈوک ہسو راولپنڈی میں منعقد تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب نے امتحان میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی طلبات میں انعامات تقسیم کیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا تقریب سے خطاب تعلیم قوموں کی تقریب میں رہنے کا کردار ادا کرتی ہے۔ طلبات کی تعلیم ہمارے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ خواتین کی تعلیم سے ملک تیزی سے ترقی کرے گا۔
طلبات کو نمایاں کارکردگی دکھانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مسلمانوں نے تعلیم ہی کی بدولت ترقی کی۔ ماضی میں تمام بڑے اسکالرز اور سائنسدان مسلمان تھے۔ ایس پی اقبال ٹاؤن بلال احمد کی ہدایت پر ہوائی فائرنگ اور ناجائز اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ ایس ایچ او تھانہ نواکوٹ کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی۔ ناجائز اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والے 2 ملزمان ظہیر عباس اور علی رضا کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 2 پسٹل، 30 بور بما گولیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے آج فلیٹیز ہوٹل کے گولڈن پرل ہال میں کالج آف ٹورزم اینڈ ہوٹل مینجمنٹ کے سالانہ کانووکیشن میں شرکت کی۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق سالانہ کانووکیشن کے موقع پر اقلیتی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات اور ڈگریاں تقسیم کی، جبکہ کانووکیشن میں سی او کوتھم اشفاق شفیق، ٹورزم سے وابستہ شخصیات، اکیڈمیا اور سول سوسائٹی سے منسلک افراد بھی شریک تھے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں کوتھم کالج کی اس تقریب میں جو انہوں نے منعقد کی ہے فلیٹیز ہوٹل میں۔ جو ساتھ موجود ہیں میمونہ اشتیاق، ان کو فرسٹ نام ملا ہے کوتھم کالج کی طرف سے، تو میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ بیٹی کے جذبات کیسے۔ جی بیٹا، آپ کیا خیال کرتی ہیں؟ اٹس اے گریٹفل ڈے اینڈ آئی ریئلی لائک ٹو دیٹ، مطلب میری لائف کا یہ بہت اچھا ڈے تھا اور مجھے کافی خوشی ہے کہ مجھے اس کا اوارڈ ملا ہے۔ آئی ایم ویری گریٹفل فار آل آف اللہ تعالیٰ، مائی ٹیچرس، مائی مدرس اینڈ ایوری تھنگ۔ آج ہم ایک اور بچی کے ساتھ موجود ہے، رخ زہرا، تو یہ ان کو سیکنڈ پوزیشن ملی ہے۔ ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے کون سی برانچ سے انہوں نے پڑھا ہے اور کہاں سے ان کو یہ ملا ہے انعام۔ جی تھینک یو سر۔ سر میں کوتھم کی مین برانچ جو گارڈن ٹاؤن ہے، میں نے وہاں سے اپنا جو ہے ڈپلومہ کمپلیٹ کیا انٹرنیشنل بیکنگ اینڈ پیسٹریز کا، ٹھیک ہے، اور میری اس میں سیکنڈ پوزیشن ہے۔ ڈائریکٹر زراعت توسیع بورے والا رانا طارق حسین نے گورنمنٹ ہائی اسکول داد جملیرہ میں منعقد ایک تقریب میں اسموگ سے بچاؤ اور گندم کی کاشت بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے تقریب میں موجود اساتذہ و طلباء کو اور کسانوں کو اسموگ کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس موسمیاتی مسئلے سے نپٹنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا اور اسموگ پیدا کرنے والی سرگرمیوں سے گریز کرنا چاہیے۔ رانا طارق حسین نے کہا کہ فضا میں آلودگی کے باعث اسموگ جیسا خطرناک مسئلہ پیدا ہو چکا ہے جو انسانی صحت اور ماحول دونوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کسانوں کو تاکید کی کہ اسموگ کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے فصل کی باقیات کو جلانے کی بجائے ان کا مناسب طریقے سے خاتمہ کریں۔ فلاحات عمران کی سربراہی میں وومن چیمبر کے وفد کی صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر ارشاد، سینئر نائب صدر انجینئر خالد عثمان، نائب صدر شاہد نذیر چودھری سے ملاقات ہوئی۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں کاروباری خواتین کے مسائل اور ترقیاتی مواقع پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر ارشاد نے کہا کہ کاروباری شعبہ سے وابستہ خواتین کی ترقی کے لیے پرعزم ہیں۔ خواتین چیمبر کی وفد کی لاہور چیمبر میں آمد تعاون کو فروغ دینے کی کوششیں جاری ہیں۔ میاں ابوذر ارشاد نے کاروباری خواتین کے کردار کو سراہا، باہمی تعاون کی فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ فلاحات عمران نے خواتین کے کاروباری حقوق کے تحفظ کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، لاہور چیمبر اور پنجاب آئی ٹی بورڈ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے روزگار کے مواقع بڑھیں گے۔ کاروباری برادری کو مطلوبہ افراد قوت کی فراہمی کے لیے مل کر کام کریں گے۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق معاہدے پر صدر لاہور چیمبر میاں ابوذر ارشاد اور پی ٹی آئی کے سینئر پروگرام مینیجر شمس الاسلام نے دستخط کیے۔ میاں ابوذر ارشاد نے کہا کہ جاب پورٹل روزگاری کی فراہمی کے لیے پنجاب حکومت کا اہم قدم ہے۔ کاروباری برادری کو بھی سہولت ملے گی۔ پنجاب جاب پورٹل سے کاروباری طبقے کو مطلوبہ افرادی قوت کی تلاش میں آسانی ہوگی۔ انجینئر خالد عثمان نے اس معاہدے سے نہ صرف ہمارے ممبران بلکہ معیشت کو بھی فائدہ ہوگا۔ میاں والی بیورو چیف افضل بلوچ کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی پولیس میاں والی کی کارروائی، ایک پتنگ فروش گرفتار، 103 عدد پتنگیں، 4 عدد کیمیکل ڈور برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی پی او میاں والی اختر فاروق کی خصوصی ہدایت پر پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے ڈی ایس پی سرکل صدر شیخ کامران ظہور کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی انسپیکٹر بابر خان اور ان کی ٹیم نے مخبر کی اطلاع پر ریڈ کر کے پتنگ فروش محمد تیمور و محمد حفیظ اللہ کو گرفتار کر لیا اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، لاہور لیڈز یونیورسٹی میں اورینٹیشن 2024 کا انعقاد کیا گیا۔ یونیورسٹی میں نئے آنے والے طلباء و طالبات کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اورینٹیشن میں نئے آنے والے کثیر تعداد میں طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ اس موقع پر یونیورسٹی میں موجود تمام سوسائٹیز کے آگاہی سٹال لگائے گئے۔
جنہوں نے طلباء و طلبات اور ساتھ آنے والے والدین کو انفارمیشن دی۔ اس موقع پر لیڈز یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ ماس کمیونیکیشن کی سوسائٹی LMS بھی موجود تھی، جنہوں نے اپنی ذمہ داری بخوبی سر انجام دی۔ اورینٹیشن کا آغاز کلام قرآن پاک سے کیا گیا اور یکے بعد دیگر تمام ڈپارٹمنٹس کے چیئرپرسن نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ڈپارٹمنٹ آف ماس کمیونیکیشن کی چیئرپرسن ڈاکٹر ہلال فاطمہ بھی موجود تھی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور لیڈز یونیورسٹی اور ڈپارٹمنٹ ماس کمیونیکیشن تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت اور ان کے تخلیقی صلاحیتوں کو بھی نکھارنے میں کوشاں رہتا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کوٹہ میں غلام ربانی قریشی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی سالانہ تقریب سے خطاب۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے پتہ ہے عوام مہنگائی کی وجہ سے کتنی مشکل صورتحال میں ہے۔ ڈائلیسس سینٹر بنوانا بہت بڑا کام ہے، اس کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو اس کی ضرورت ہے۔ پیپل پارٹی نے ہمیشہ ووٹ کو قربان کیا۔ جہاں ملک کے وقار کی بات آئی، ہم نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ پاکستانی قوم صدقہ و خیرات دینے میں نمبر 1 ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، لاہور لیڈز یونیورسٹی میں آنے والے طلباء و طلبات کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ لاہور لیڈ یونیورسٹی کا بین الاقوامی یونیورسٹی سے الحاق ہماری قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم لیڈز یونیورسٹی کے طلباء کو جدید تعلیم کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ تفصیلات کے مطابق لاہور لیڈز یونیورسٹی میں نئے آنے والے طلباء و طلبات کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروقار تقریب کی صدارت چیئرمین لیڈز یونیورسٹی ظہور احمد وٹو نے کی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ندیم بھٹی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر حمزہ ظہور وٹو اور رجسٹرار سعید احمد وٹو نے خصوصی شرکت کی۔ شیان شان تقریب میں معزز دینز، صدور شباجات، ڈائریکٹرز، فیکلٹی ممبران اور اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ استقبالیہ تقریب میں طلباء و طلبات اور ان کے والدین کی کثیر تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ استقبالیہ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین لیڈز یونیورسٹی نے کہا کہ نئے آنے والے طلباء کو لیڈز فیملی کا حصہ بننے پر مبارکباد دیتا اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم طلباء کو جدید تعلیم کی فراہمی اور ریسرچ کے لیے سہولیات باہم پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ معیاری تعلیم اور مناسب فیس سمیت فروغ تعلیم کے لیے اسکالرشپ ہمارا خاصہ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر کا ملکی حالات کے پیش نظر رات گئے بین الصوبائی چیک پوسٹ داجل کا سرپرائز وزٹ۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں اپنے رپورٹر محمد سخاوت سے۔ جی بتائیے گا محمد سخاوت، اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر کا ملکی حالات کے پیش نظر رات گئے بین الصوبائی چیک پوسٹ داجل کا سرپرائز وزٹ۔ دوران وزٹ چیک پوسٹ پر لگے CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ چیک کی گئی۔ وہاں پر تعینات ملازمین سے ڈیوٹی کے متعلق دریافت کیا اور ان کو بریف کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حالات کے پیش نظر اپنی ڈیوٹی الرٹ اور چوکس ہو کر کریں، مشکوک افراد اور گاڑیوں پر نظر رکھیں، ہر آنے جانے والے اشخاص کی بذریعہ SVAS سسٹم اور گاڑیوں کی بذریعہ AVLS سسٹم چیکنگ عمل میں لائیں۔ چیکنگ کے دوران شہریوں سے مہذب طریقے سے پیش آئیں اور کسی کے ساتھ بدتمیزی نہ ہو۔ بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق بریسٹ کینسر کے حوالے سے پریس کلب لاہور میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں فری میموگرافی کا لگایا گیا، جس میں کینسر کیئر ہسپتال کی جانب سے 40 سال سے زائد عمر کی خواتین کے لیے میموگرافی یعنی بریسٹ ایکس رے فری کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف لاہور عظیم چودھری کی اس رپورٹ میں۔ جی میں لاہور میں موجود ہوں، دوبارہ سے السلام علیکم۔ میں لاہور پریس کلب میں جو ہے وہ موجود ہوں اور یہاں پہ پریس کلب میں جو ہے وہ آج بریسٹ کینسر کے سلسلے میں اویئرنیس سیشن تھا، اور جس میں نہ صرف یہ کہ ہمیں اس کے بارے میں جو ہے وہ معلومات دی گئیں، بلکہ اس کے علاوہ ہمارا میموگرافی ٹیسٹ بھی کیا جائے گا، تو واک بھی کی گئی۔ اور یہ سب کچھ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ بریسٹ کینسر کی جو شرح ہے وہ خواتین میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس زیادہ سے زیادہ دیں، تاکہ ہماری خواتین جسے کہتے ہیں نا اپنی سیلف انسپیکشن خود بھی معائنہ کریں اور ہاسپٹل میں جا کے کم از کم اس ایک سال میں ایک دفعہ جو ٹیسٹ ہے وہ ضرور کرائیں، تاکہ وہ اس سے جو ہے وہ بچ سکیں، جو ہے وہ کینسر جیسی موذی بیماری سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ تو اس کے لیے میں جو ٹیم جنہوں نے ہماری کروایا ہے پریس کلب کی، اس کا خاص طور پر راج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اس طرح کے جو ہے اویئرنیس سیشن ہوتے رہنے چاہیے۔ شکریہ۔ میرے ساتھ جو ہے وہ آج ہماری ایک اور جو ہے وہ
खातून मौजूद हैं जो कि जिन्होंने हमारे साथ ब्रेस्ट कैंसर सेशन जो है वो अटेंड किया है। हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक्चुअली में ये अक्टूबर का महीना जो है ये तो स्पेसिफ़िकली औरतों के ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्पेशली है, और औरतों के अलावा कुछ मर्दों में भी पाया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जिसमें डॉक्टर सोबिया और डॉक्टर महविश मंजूर थे, और दोनों ने बहुत अच्छा बताया ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, और इसकी जो अर्ली डिटेक्शन है वो बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सकती है, क्योंकि ख़वातीन ने पूरी एक फैमिली रन करनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें अपनी डिटेक्शन करते रहना चाहिए, उन्हें अपनी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम उन्हें फ़ील होता है अपने ब्रेस्ट के अंदर या बगल में कोई गिल्टी फ़ील होती है, तो उसको डेफिनेटली किसी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है वो फर्दर बचाई जा सके। तो ये सही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ख़वातीन की और उनकी पूरी फैमिली को बचाने के लिए। वो बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, और बेसिकली जो ऐसी ख़वातीन होती है जिनको नहीं पता होता क्या करना है, जैसे पब्लिक है, अगर डॉक्टर से तो पता है, लेकिन पब्लिक एक ले मैन उसको नहीं पता कि किस तरह डायग्नोज होना है, कैसे डील करना है, क्योंकि ख़वातीन हॉस्पिटल बहुत लेट स्टेज पे आती हैं, और अगर पाकिस्तान की आबादी देखी भी जाए तो वो ज़्यादातर ऐसी ख़वातीन हैं जिनको नहीं इल्म होता। तो इस तरह के सेशंस आने चाहिए जिन पे वो जिनको उनको नॉलेज मिल सके और उनको पता चले कि वो किस ख़तरनाक बीमारी का शिकार हो सकती हैं। अगर वो ऐसे ये मेजर्स ले लें तो उनको ये बीमारी जो होगी वो इसका शिकार नहीं होगी, बल्कि वो इससे किस तरह बच सकती हैं। तो अगर आपको कहीं भी ऐसे कैंप सेशंस मिलते हैं तो आप उनमें ज़रूर जाएं, उनमें ज़रूर शिरकत करें। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जो होंगे ये हेल्पफुल होंगे। तो आज हमारा जो सेशन था ये भी इसीलिए था ताकि आप लोग जो है ना वो यहाँ पे आएँ, चीज़ों को समझें, क्योंकि अगर हम खुद डॉक्टर हैं तो हमें तो बहुत पता होता है, या कुछ चीज़ें हम इन सेशन के साथ रोज़ ब रोज़ सीख रहे होते हैं, लेकिन आप लोग आए, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ अपने तक ना रखें, आपके घर में जो काम करते हैं, आपकी जो माँ है, बहन है, आप सब जाके उन सबको भी ज़रूर बताएँ। तो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। इस हवाले से कि यहाँ पे ब्लड कैंसर एक आम सी चीज़ हो गई है, हर लेडीज़ में, हर बच्चे में, हर बड़े में। तो मेरी यही एडवाइस है सब लोगों से कि बाकायदगी से अपने टेस्ट करवाएं, और अपना जो एक साल में एक टेस्ट होता है, सब टेस्ट होते हैं लेकिन वो उसको करवाने चाहिए, और अपनी सेहत का ख़ास तौर पे ध्यान रखें, बच्चों में, भाइयों में, बाप में, बेटी में, और माएँ भी। ये ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट में भी तो आम होना चाहिए कि हर टेस्ट यहाँ पे होने चाहिए, उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। आज यहाँ पे जो है लाहौर प्रेस क्लब में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से जो है एक अवेयरनेस कैंप रखा गया, और मेरे ख़्याल में एज ए डॉक्टर ये अवेयरनेस जो है वो सबसे पहले ज़रूरी है। बीइंग ए डॉक्टर हम कहते हैं कि जो तशख़ीस है वो इलाज से बेहतर है। इस तरह के अवेयरनेस कैंप्स जो हैं और अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं वो जगह जगह, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ होनी चाहिए, घरों में होनी चाहिए, ताकि हमारी बहनें, हमारी माएँ जो हैं वो इस मुज़ी मर्ज़ से बच सकें। जब कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद तो उसका फिर इलाज शुरू हो जाता है। कैंपेन से ये होता है कि जैसे आज यहाँ पे मेमोग्राफी टेस्ट के लिए बाकायदा कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया गया है। उस कैंप में ये होगा कि खुदा न खास्ता अगर कोई इसमें इन्वॉल्व हो गया है, किसी को ये मुज़ी मर्ज़ लग गया है, तो वो उसका बर वक्त जो है वो इलाज करा सकता है। तो मैं प्रेस क्लब की इस काविश को सराहती हूँ। साथ ही जो कंपनी है जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ख़वातीन के लिए इतना अच्छा सोचा। थैंक यू। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और उनके अपडेट्स के लिए देखते रहिए MB न्यूज़, क्योंकि MB न्यूज़ है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज़ नेटवर्क।